تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی ہے، کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد عصر کے بعد بارات جانی ہے، تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے، کھیل تماشا کیا جائے۔ تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے۔ اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی، وہ تو سمجھتے ہی ہیں۔ طوائفوں کو لے کے آئے اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئی، یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی، پیسے والے لوگ تھے۔ عشاء کی نماز اذان کے بعد، نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا، دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا۔ اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا، دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی، منٹ منٹ پر چائے بنی، منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے، منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے، اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر۔ یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے، اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے۔ اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا، اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ نبی اکرم کا فرمان ہے۔ یہ طوائفیں جو ناچ رہی تھی، جو ڈانس کر رہی تھی، اذان کی آواز سنتی ہیں، اذان کی آواز سنتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے، تو اذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا، ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا، خاموش ہو گئی، نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے، ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں، منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ طوائفوں سے کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم اذان کے احترام میں رک گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن اذان کا احترام کرتے ہیں، ہم اذان کا احترام کرتے ہیں، ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے، ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہم طوائف نہیں تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے، ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، اذان کا احترام میں کرتی ہوں، میں بھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا، سنو گانے سننے والوں، سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں، سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB
ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں. ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے, اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو. مؤذن کا کام ہے اذان دینا, وہ اپنا کام کر رہا ہے, تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا, تم اپنا کام کرو. اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں. وہ عورتیں, وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی. اذان کی آواز آ رہی ہے, ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا, لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے, تم اپنا کام کرو, اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے, ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا. سنو, اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں, اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں, اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں, بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں, بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں, ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. یہ ناچتی نہیں ہو, یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے. اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی. ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں, پیشہ ور طوائف ضرور ہے, ہم پیسہ ملتا ہے صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں, ہماری عزت کو خطرہ ہے, تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو, مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو. ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور, ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے, ابھی تو جائے گی نہیں, ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے. طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا, اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا, لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے, ایک کھیت میں گرتی ہے. آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے, کسی طرح کار کا گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے, اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے, لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں, اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. پہچان نہیں, پہچان سے دور ہے. ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے, بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا. بس کرو بھیا, پی لینا بعد میں چاہے, ہم ان کو منع کر رہے ہیں, پیچھے سے آپ بول رہے ہیں. دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی, جب کھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے, چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے, پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے. ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے, سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی, لڑکی والے کے گاؤں میں, لڑکی کے گاؤں میں, لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی. ذرا سوچئے, پھر ہم وہیں آئیں گے, سوچئے ہم وہیں آئیں گے, آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں, سوچئے. ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی, اب بارات نہیں جا رہی ہے, اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی, چینجنگ دیکھیے. ابھی 2 بجے کے بعد, 4 بجے کے بعد, مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے, لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے.
ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا، یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں۔ جانا تھا لڑکیوں کے گھر، بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان، پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے، پہنایا جا رہا ہے کفن، مولوی کو پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں۔ انجام سوچو، جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا، اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو، کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی۔